ویلکم بیک ٹو دا شو. NICVD کا واقعہ پتہ لگ رہا ہے, ذرا فیکٹس آپ کے پاس ہیں, پہلے ذرا ہمیں بریف کریں کیا فیکٹس ہیں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نرسز کے ساتھ, دیکھیں سر, دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں رائٹ جو ہے وہ ہر کسی کو ملتا ہے. مقصد وہ اگر لیبر ہے تو ان کے بھی رائٹس ہیں اور ملتے بھی ہیں. واحد ہمارا پیارا ملک ہے پاکستان, جہاں جتنا بڑا آدمی ہو نا اس کو اپنا حق جلدی مل جائے گا, اور جتنا چھوٹا ہوگا وہ حق کے لیے جو ہے نا ان کو بڑا کٹھن مرحلہ ہے وہ گزر کے, اور پھر آخر میں وہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حق ملے گا یا نہیں ملے گا. تو NICD کا انسیڈنٹ یہ ہے کہ NICVD میں جو نرسز اسٹاف ہے وہ انہوں نے کہا کہ سر ہمیں پروفیشنل الاؤنس دے دیں, ہمیں کورونا الاؤنس دے دیں, کہ جو ہم نے ڈیوٹیاں کی ہیں وہ الاؤنس دے دیں ہمیں, کہ جو ہمارا رائٹ ہے. اب وہ الاؤنس انہوں نے کیا کیا کہ ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ بھائی وی آر ریڈی ٹو ڈو دس. چلیں بھائی, احتجاج ختم, بھائی کل آپ کو اتنی قسط ملے گی, ٹھیک ہے, دوسری قسط آپ کو 2 مہینے کے بعد ملے گی. تو 2 مہینے جیسے ہی گزرتے ہیں, جب ان ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہے کہ یار ان کو تو پیسے دینے پڑیں گے, اور آن دی کنٹرری ایڈمنسٹریشن پہ اربوں روپے کا نیب کیس بھی چل رہا ہے. اور ادروائز دیکھیں NICVD کی جو اچھی چیز ہے وہ تعریف بھی کی جائے سر. لوگوں کو وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز دیتے ہیں. پہلے میرے والد صاحب کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو مجھے یاد ہے 3.5 لاکھ روپے کے قریب مجھ سے انہوں نے لیے تھے NICVD نے. اور پھر 2-4 سال 5 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بالکل فری آف کاسٹ کر دیا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ بھائی سندھ کے لوگ, بلکہ سندھ کے کیا لوگ سر, پورے پاکستان سے لوگ جو ہے نا, ابھی کوئٹہ میں ہارٹ کے ہاسپٹل میں رش نہیں ہے جتنا کوئٹہ کے لوگوں کا کراچی کے ہاسپٹل میں ہے NICVD میں. بلوچستان کا تو بہت ہی برا حال ہے, بہت برا حال ہے. تو اس طرح نہیں, میرے خیال میں پنجاب سے بھی ہے, پنجاب میں بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ ٹوٹلی فری دے. ابھی انہوں نے کارڈ شارٹ دیے ہیں عمران خان صاحب نے. خیر آتے ہیں تو وہ 2 دن گزرنے سے پہلے ہی جو ہے نا ان پہ انہوں نے پولیس منگوا لی. کیا ہونا چاہیے تو بیسیکلی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ وہ آپ ان کو رائٹ دے دیں, کورونا کو ان کو الاؤنس دے دیں, یا جو مستقل ان کی جو وہ ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ہمیں کنفرم کیا جائے. اگر آپ اس پہ ایگری بھی ہو گئے, یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھائی لیگل کوئی ڈیمانڈ ہے اس پہ, تو آپ نے ایگریمنٹ کر کے ایگری بھی ہو گئے, تو آپ وہ ان کے ساتھ وہ آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. مگر بجائے امپلیمنٹ کرنے کے ان کو پولیس کے نفری کو بلا کے ہاسپٹل میں اندر ان کو جو ڈیوٹی کر رہے تھے سر, سارے یونیفارم میں تھے, ان کو پکڑ کے جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیا. تو یہ بیسیکلی ایشو ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی غلط ہے. اور اگر نرسنگ کا اسٹاف غلط کرے تو ہم ان کو بھی غلط کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ رائٹ کسی کا, بھی میں پیشنٹ ہوں, اگر مجھے آپ چھوڑ کے اور باہر چلے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک چیز غلط ہے. مگر یہاں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو سب سے چھوٹا آدمی ہے نا, اس کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے اپنا رائٹ مانگنے میں. تو اب وہ جائیں تو آپ ان کو رائٹ نہ دیں, وہ آپ کو منتیں کریں آپ ان کو رائٹ نہ دیں, وہ آپ کو منتیں کریں آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں, وہ آپ کو منتیں کریں آپ ان کو جیل میں ڈال دیں, اور یونیفارم کے ساتھ آپ جو ہے نا ان کو جیل میں ڈال دیں. تو یہ ایشو ہوا ہے. خیر وہ ایک زیادتی والی بات ہے جو کہ وہ ایک ہونا نہیں چاہیے. ادروائز NICVD کی ہاسپٹل جو سندھ میں کام کر رہا ہے, جو ان کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, ویری اپریشیٹڈ. میں اگر ایک کانٹری ویو لوں آپ کی اجازت سے لوں گا. تو میری اجازت کیوں چاہیے سر؟ آپ کو کانٹری ویو چاہیے, آپ سینئر قانون دان ہیں. یار یہ کیا ہو گیا؟ لیکن یہ کانٹری ویو لینا اس لیے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ دیکھیں یہ جو ہاسپٹل کا سٹاف ہے یہ اسینشیل سروسز میں آتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ہے اور وہ ایگریمنٹ فلفل نہیں ہوا, تو اس کا ایک قانونی اور آئینی راستہ موجود ہے, اور وہ قانونی اور آئینی راستہ موجود ہے کورٹس کے ذریعے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو ہر انڈیویجول کے پاس ہے, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے کورٹس آف لا کے اندر رائٹ آف پروٹیسٹ کسی کا نہیں ہے, ہاسپٹل کی پریمیسز کے اندر رائٹ آف پروٹیسٹ کسی کا نہیں ہے, کلاس روم کے اندر رائٹ آف پروٹیسٹ کسی کا نہیں ہے. یہ میں اس بات کو مانتا ہوں. اب دیکھیں جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو دے آلریڈی ہیڈ این الٹرنیٹ ریمیڈی.
ہاسپٹل کے اندر میں سمجھتا ہوں احتجاج نہیں بنتا تھا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو ان کے رائٹس ہیں نرسز کے ساتھ، باقی پوری دنیا میں نرسز کی بڑی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ نرسز جو کام کرتے ہیں وہ شاید سب سے مشکل ترین کاموں میں سے دنیا میں سے ایک ہے. ہم اگر آپ کہیں نا کہ میں یہاں پہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپٹ ہیئر، علی ذرا آپ صاف کر دیں، تو میں ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لیے آپ سے ناراض ہو جاؤں کہ یار آپ نے میری اتنی توہین کر دی ہے. تو نرسز اپنی جس کمٹمنٹ سے کام کرتی ہیں ان کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہمارا سلوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں واقعی کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. اگر کوئی ہاسپٹل پریمیسز کے اندر پروٹیسٹ کر رہا تھا اس کو قرار واقعی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، مگر اگر یہ پروٹیسٹ آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل تھا اور ود ان ڈیوٹی آورز نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو پولیس والوں نے اٹھایا ڈنڈوں کے ساتھ، بیٹنز کے ساتھ، وہ انتہائی زیادتی ہے. اور نہ صرف ان کو جو ہے دوبارہ اس مقدمے سے ڈسچارج کرنا چاہیے، بلکہ جو ان کے ساتھ گزری ہے اس کی کمپنسیشن بھی ان کو ملنی چاہیے. اگر ان کا یہ رائٹ اکرو ہوتا ہے الاؤنس والا قانون کے حساب سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ انہیں ملنا چاہیے. اور میری ان سے درخواست بھی ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، میری ان سے درخواست ہی ہوگی کہ یہ لڑائی ڈنڈے جھگڑے کا طریقہ آپ نہ اپنائیں، آپ اس کو کورٹ آف لاء میں لے جائیں. ہمارے کورٹس جو ہیں وہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا نبض پہ ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ بڑے ویجیلنٹائن معاملوں کے اندر. اور اگر آپ کا کوئی رائٹ بنتا ہے تو وہ رائٹ آپ کو ملے گا. یہ ایز اے وکیل میں اس بات کا ان سے پرومس بھی کر سکتا ہوں ایز پارٹ آف دا جوڈیشری، کیونکہ جوڈیشری بار اور بینچ ملا کے بنتی ہے. تو ایز اے ممبر آف دا جوڈیشری اٹ سیلف میں اس بات کو گارنٹی ضرور کر سکتا ہوں. یہ اس واقعے کے اوپر میرے کمنٹ تھے. آپ اگر کوئی کنٹریبیوٹ دینا چاہیں تو. نو آپ نے بڑا اچھا ویو دیا. اب ایک اور پوائنٹ اٹھاتے ہیں. جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھ لیا ہے اور چیف جسٹس، نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو بلکہ چاروں صوبوں کے اے جی کو انہوں نے نوٹس پہ کاپی بھی بھیجی ہے، پھر اٹارنی جنرل پاکستان کو، بلکہ سب ججز کو، چاروں صوبے کے چیف جسٹس کو انہوں نے کاپی بھیجی ہے کہ بھائی یہ لارجر بینچ جو ہے یہ 5 ججز کی نہیں بلکہ پورے ججز کی بننی چاہیے تھی. اب آپ کی جو مسکراہٹ کی، ہاں اگر 5 کی بنتی تو پھر وہ سینئر موسٹ کی. تو اب اس میں 2 میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. چیف جسٹس کا یہ جو کام ہے بینچ بنانا، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کام ہے ان کا. وہ چیف جسٹس کی ہی اس میں آتا ہے کہ ادھر 3 ججز بھی ہوں تو وہ نہیں کر پائیں گے. ایون کہ وہ سنگل جج ہے، وہ بھی ایک جج ہے. It's not a judicial function. It's not a judicial function. تو وہاں پہ وہ تو کر نہیں سکتے ہیں. وہ ان کے اس کو، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس لیٹر کا وزڈم جو ہے وہ کم سے کم میں تو نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اس لیٹر سے، کہ کیا ہو مقصد. کیا وہ خود چیف جسٹس کے ایڈوائزر کے طور پہ وہ ان کو کہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں؟ نہیں، تھوڑا سا مجھے آپ نے اچھا نکالا ایڈوائزر ٹو دا چیف جسٹس. لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چند کمنٹس، ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں دے دیتا ہوں، چند کمنٹس وارنٹیڈ ضرور ہیں. ایک تو دیکھیں، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچوں کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے. تو سپریم کورٹ کے ججز کے بیچ کا معاملہ ہے، میں بڑی احتیاط کروں گا اس کے اندر. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آفیشیل کر دیا سر، وہ تو انہوں نے پبلک کر دیا نا، اس پہ تو اب بنتا ہے ہمارا حق. چونکہ سب کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، وہ تو ایک چونکہ قاضی فائز صاحب سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کورٹ کو اسکینڈلائز نہ کریں اور کورٹ کو ڈسریپیوٹ میں نہ لے کے آئیں. بینچز کو تشکیل دینا اور روسٹر بنانا چیف جسٹس کا کام ہے. چیف جسٹس پاکستان کو یہ کام کرنے دیا جائے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، وہ چیف جسٹس بنیں گے. وہ سو موٹو بھی لیتے ہیں، وہ بار بار لیٹر بھی لکھتے ہیں، پبلک بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے پورے ججز کی اور پورے جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی ڈسریپیوٹ میں آتا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اندر بکرنگ ہے. نہیں، مگر کبھی ہوا بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. ججز شوڈ بی ویری کیئرفل ٹو ناٹ گیٹ انٹو پبلک ڈسپیوٹس. With that being said, enough for today. Allah Hafiz.